موضوع الدرس في معتقدات النصارى ورد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرقہ نصارہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ نصرانی جو تھے، جو آج کل مسیحی بھی کہلاتے ہیں، عیسائی بھی کہلاتے ہیں، اصل میں تو قرآن نے یہود اور نصارہ کا ذکر فرمایا ہے. یہود کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے متبع تھے اور ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات، اور تورات بڑی جامع کتاب تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے کتاب انجیل ان کو عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والے جو تھے وہ نصارہ کہلائے. نصارہ یا تو لفظ جو ہے یہ بھی انصار سے ہے، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ تو انصار، نصرت، ناصر، یہ مادہ ایک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی فرقوں میں بٹ گئے، اللہ معاف کرے. ان کے اندر بھی کئی فرقے پیدا ہو گئے، یعقوبیہ ہو گئے، نستوریہ ہو گئے، ملکانیہ ہو گئے.
ایک فرقے کا تو بالکل یعنی ایک دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ خود خدا ہے، ایک انسان کی شکل میں آئے ہیں لیکن اصل میں یہ خدا ہے۔ ایک جماعت کا یہ عقیدہ تھا، اور ایک جماعت ان میں تھی وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ خدا تو نہیں ہے، اللہ کا بیٹا ہے، خود خدا نہیں ہے۔ یہ دوسری جماعت تھی۔ ان میں تیسری ایک جماعت تھی جن کا عقیدہ تھا کہ ثالث و ثلاثہ ان تین میں ایک خدا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، ان تین میں ایک خدا ہے۔ اور ایک جماعت جو تھی وہ صحیح معنوں میں صحیح دین پہ تھی، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا بندہ ہے، بی بی مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اور جب یہودیوں نے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ تین جماعتیں تھیں، ایک تو بالکل حق پہ تھی نا جو صحیح عقیدہ رکھتے تھے، باقی تینوں جو ہے وہ گمراہ تھے۔ حتیٰ کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصارہ کا ایک وفد آیا تھا نجران کے علاقے سے۔ یاد رکھو یہ یہود جو تھے نا یہ شام میں تھے، پھر شام میں ان کو بخت و نصر نے مار مار کے ان کا بھرتا نکال دیا، 70,000 کو قتل کیا، 70,000 کو قید کیا اور سارے خزانے لوٹ کے عراق لے گیا۔ اسی طرح پھر یہودی جو تھے ان حالات میں جب یہ شام سے نکلے تو کچھ جو تھے وہ تو خیبر میں آ کے آباد ہو گئے۔ خیبر اب بھی موجود ہے، سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے۔ اور کچھ ان میں جو تھے 3 قبیلے تقریباً وہ مدینہ منورہ میں آ گئے، جن میں بنی قینقاع تھے، بنی قریظہ تھے اور بنو نذیر، یہ مدینہ پاک میں آ گئے۔ اور ان سب کا عقیدہ یہ تھا جو خیبر میں تھے یا مدینے میں تھے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی ہوں گے، اور وہ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں آئیں گے تو ہم ان پر اسلام لائیں گے، اور پھر ان کی مدد کریں گے، اور ان کی مدد کے ساتھ ہم اپنے دشمنوں پہ، کافروں پہ فتح حاصل کریں گے۔ وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ قرآن میں ہے، یہ کوئی کیا تاریخی باتیں نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کا جو علاقہ ہے وہاں زیادہ تر نصارہ تھے، ان کا ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں۔ اس وفد کا جو سردار تھا، جو قائد تھا، اس کا نام تھا عبد المسیح، چونکہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ لیکن ان دونوں کا خیال کیا کرو، مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب بھی ہے اور مسیح الدجال جو ہے اس بدبخت کا لقب بھی مسیح ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن دونوں کے معنی میں عجیب فرق ہے۔ وہ تو مسیح کیوں کہہ رہا ہے؟ ممسوح العین،
اس کی ایک آنکھ نہیں کانا ہے دجال. یہ جو لوگوں نے بتا رکھا ہے نا کہ فلاں یہودی جو ہے وہ دجال ہے اور فلاں، یہ جھوٹی قصے ہیں. ابھی وہ ظاہر ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ بھی مسیح ابن مریم، ان کو مسیح کیوں کہا گیا ہے کہ گویا کہ یہ مسیح آتے جس کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو جاتا. اور انہوں نے بھی پوری دنیا دیکھی، پھر زمین سے آسمانوں پر بھی سیر کی اور وہاں مستقل رہ گئے. کبھی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن سیاق اور سباق کو دیکھ کے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. جیسے قرآن میں ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور دوسری آیت میں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. وہاں بھی سیکھا ساقا یسوکو سوق سے ہے کہ جہنمیوں کو بھی ہانکا جائے گا، چلایا جائے گا، اور مومنین کو بھی جنت. تو لیکن لفظ تو ایک ہے، لیکن شتان ما بینہما، ان کے درمیان میں بڑا فرق ہے کہ جہنمیوں کو تو مار مار کے جہنمیوں کو فرشتے چلائیں گے، اور مومنوں کو تو عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. لفظ ایک ہے. لیکن معنی جو ہے وہ سیاق و سباق کے مطابق کرنا ہوتا ہے. یہی غلطی ہے جس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو تھے جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. کسی کو مرنے کے بعد برا نہ کہا کرو. قبر کی منزل بڑی مشکل ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بخشنے پہ آئے تو 100 قاتل کو بخش دے، اور پکڑنے پہ آئے تو ایک بلی کی وجہ سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دے. اس لیے یہ خیال نہ کیا کرو میں مولوی ہوں اور میں عالم ہوں اور میں فقیر ہوں اور میں عابد ہوں. یہ بھی اس کی توفیق ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری بساط کیا ہے. آپ اپنے بھائی پہ ناراض ہوں اس کو گھر نہیں آنے دیتے، بیٹے پہ ناراض ہوں گھر نہیں آنے دیتے، بیوی پہ ناراض ہوں گھر نہیں آنے دیتے. اللہ نے اگر میں اپنے گھر میں بلایا ہے اس کی رحمت کی نشانی ہے، ورنہ ہماری طاقت ہے کہ ہم آ سکتے. تو اس لیے بڑے بڑے لوگ یعنی بڑے مطالعے والے، بڑے علم والے، لیکن ٹھوکر کھا گئے کیونکہ ان قواعد کو نہیں سمجھے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تک انسان کے پاس 14 علوم میں مہارت نہ ہو اس کو اللہ کے قرآن کی تفسیر کبھی بیان نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارا تو ہر آدمی جو ہے آج مفسر ہے، تفسیر لکھ رہا ہے. کوئی پروفیسر ہے وہ بھی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے وہ بھی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی اسکالر ہے وہ بھی تفسیر لکھ رہا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی ٹھوکریں. سر سید کتنا بڑا آدمی تھا، قرآن کی تفسیر میں ایسی ٹھوکریں کھائیں کفر تک چلا گیا. علامہ مشرقی کتنا قابل آدمی تھا، ٹھوکر کھا گیا. مودودی صاحب کتنے قابل آدمی، تفسیر میں ٹھوکریں کھا گئے. امین حسن اصلاحی کتنا بڑا آدمی تھا، یہاں تدبر قرآن تفسیر لکھی ہے، مودودی صاحب نے تفہیم القرآن لکھی ہے، لیکن ٹھوکر کھا گیا. اللہ ان کی مغفرت کرے. اللہ جو غلطی کی ہے اللہ معاف. میرا خیال یہ ہے وہ سمجھے نہیں، جان کے غلطی نہیں کی. کسی جگہ آیت رجم کا انکار کر بیٹھے، کسی جگہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا انکار کر بیٹھے، اور بعض جو ہے وہ نماز کا انکار کر بیٹھے، بعض جو ہے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور بعض اتنے گستاخ ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ کی شان میں بھی گستاخیاں کر بیٹھے۔ اور میری بات کو یاد رکھنا، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، ایک محاورہ ہے چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک تو یہ دعا کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم دائم رکھے، اور دوسرا جب کسی بزرگ کی یا کسی عالم کی صحبت اختیار کریں یا اس کے درس میں بیٹھیں یا اس کی تفسیر پڑھیں، تسلی کرنے کی یہ بندہ کون ہے۔ یعنی آپ کے ہاں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور بہت بڑا، جس نے 2 قرآن 2 اسلام، طلوع اسلام، یہ برق جیلانی، پرویز، انہوں نے نعوذ باللہ ایسی باتیں کی، آج وہی باتیں دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں۔ ایک بات یاد رکھا کرو، دشمن کہاں سے چیزیں حاصل کرتا ہے؟ ہماری کتابوں سے۔ اگر ہمارے بڑے احتیاط کرتے دشمن کو موقع نہ ملتا۔ وہ بھی جانے تو سادگی بھی لکھ گئے نا، نیک لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، ان کے تو دل و دماغ میں تھا کہ بھئی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، جھوٹا سچا آپ لکھ دیتے، کون ہے جو حضور کے بارے میں غلط خیال کرے گا؟ دشمنوں کے پاس وہی ہتھیار بنے۔ اس لیے جب بھی کوئی کتاب لکھو یا کوئی حدیث مبارک کا ترجمہ لکھو، کسی استاد سے پڑھ کے سمجھ کے لکھا کرو، نہیں تو لازم کہیں ٹھوکر کھاؤ گے اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کتنا بڑا الزام ہے کہ جی حضور نے تو 11 شادیاں کی اور امت کو صرف 4 کی اجازت دی۔ اور یہی بات تو ہندو کہتا تھا جس نے رنگیلا رسول لکھی تھی۔ ایک ہندو تھا نا بہت بڑا پنڈت، اس نے ایک کتاب لکھی تھی نا بدبخت نے، رنگیلا رسول، یعنی اس کو تو جی حضور کو نعوذ باللہ ہر وقت عورتوں کی بس خواہش تھی ان کو، اس لیے اتنی شادیاں تھیں۔ لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہے۔ ان کی اپنی کتابوں میں، ہندوؤں کی کتابوں میں، مہابھارت میں بھی اور بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کرشن جب آسمانوں سے اترا تو دریائے گنگا اور یمنا کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے، اور وہاں ہندو لڑکیاں صبح کے وقت اشنان کے لیے، غسل کے لیے آتی تھیں، اور وہاں کپڑے اتار کے ان کا عقیدہ تھا کہ ننگا غسل کرنا ہے۔ تو ان کا خدا دیکھے کیسا چالاک تھا، جب لڑکیاں ساری کپڑے اتار کے دریا میں چلی گئیں، ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا اور ایک درخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کیونکہ کتابوں میں لکھا، تم تو شرم کرو، تمہارا تو یہ حال ہے، تم ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہو۔ بیٹھ گئے جناب۔ اب لڑکیاں بیچاری جب نکلی، انہوں نے دیکھا کپڑے نہیں ہیں، غور کرنے او دیکھو ایک آدمی درخت پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں سے چیخ پکار کی، مہربانی کریں ہمیں کپڑے دیں۔ انہوں نے کہا میں تو کپڑے نہیں دوں گا، ایک ایک ننگی میرے سامنے آئے میں دیکھوں گا پھر کپڑے دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ، کو پڑھتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہوگی،
اور اعتراض کرتے ہیں محمد مصطفیٰ پر. یاد رکھو حضور پاک نے کوئی شادی برائے نفسانی خواہشات و جذبات نہیں کیے ہیں. یاد رکھ لو، اگر حضور نے خواہش نفسانی اور قوت شہوانی کے تابع شادیاں کرنی ہوتی تو مکی زندگی میں شادی کرتے، جوانی میں شادی کرتے. وہ تو قریش مکہ نے آ کے ولید بن المغیرہ نے حضور کو درخواست کی تھی کہ حضور آپ ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں، آپ ہمارے باپ دادے کے دین کو غلط کہتے ہیں، اگر آپ کو لیڈر بننا ہے، نام پیدا کرنا ہے اور آپ کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے تو واللہ قریش کی ایک نہیں، ہم 10 لڑکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس آمنہ کے لال نے این جوانی میں جب 25 سال عمر تھی کس سے شادی کی؟ سیدہ خدیجہ، جو 40 سال کی عمر کی بوڑھی عورت تھی اور جس کے 2 شوہر پہلے گزر چکے تھے اور دونوں سے اولاد تھی. اگر یہ نفسی خواہش ہو تو حضور کسی 20 سال کی کنواری سے شادی کرتے، 10 سال 15 سال کی کنواری سے شادی کرتے. 40 سال کی اس عورت سے جو یعنی 2 شوہر جس کے پہلے گزر چکے ہیں. اور پھر یاد رکھیں کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال آپ مکے میں رہے، 53 سال تک آپ نے یعنی 25 سال سے لے کر 53 سال تک صرف ایک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزاری. اور اس میں بھی یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک ایک مہینے کے لیے غار ہرا اور جبل نور پہ جا کے حضور بیٹھے رہتے، اس کے گھر میں بھی نہیں آتے تھے، مہینہ نہیں آتے تھے. یہ اللہ کا حکم تھا. اس لیے ایک صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنا نکاح یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کبھی اپنے منشے سے نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا. وجہ کیا تھی کہ مکے میں حضور پر، اسلام پہ، دین پہ مال و دولت لٹانے کے لیے اللہ نے آپ کا ذریعہ بنایا کہ بی بی خدیجہ آپ کے نکاح میں آ گئی. اور 53 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ کے بعد جو دوسری عورت حضور کے گھر میں آئی وہ بی بی سودا ہے، وہ بھی بوڑھی اور بیوہ. اس کے بعد بی بی عائشہ سے نکاح ہوا، لیکن رخصتی مدینہ منورہ میں جا کے ہوئی، اور وہ بھی ایسے ہوئی کہ جب حضور پاک پہ اور سیدہ عائشہ پہ دشمنوں نے تہمت لگائی، نعوذ باللہ، صفوان ابن سلمی صحابی کے ساتھ، اللہ معاف کرے، تو حضور نے بی بی عائشہ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا. بی بی عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئی اور حضور بڑے پریشان تھے، سب سے مشورہ لیتے رہے. بڑا واقعہ مشہور ہے. آخر حضرت عمر کو حضور نے بلایا اور فرمایا عمر تم بتلاؤ عائشہ کے مسئلے میں میں کیا کروں. یہودیوں نے سارے مدینے میں فضا بگاڑ دی ہے اور اس میں میرے اپنے مخلص صحابہ بھی شریک ہو گئے. حضرت مستہ شریک ہو گئے، حضرت حسان شریک ہو گئے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مالک ابن خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ آپ کے گھریلو معاملے میں دخل دے اور مشورہ دے؟ میری کیا طاقت ہے؟ حضور نے فرمایا عمر میں حکم دے رہا ہوں. تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہے تو میں کوئی بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟
اور اگر بات آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، پہلے معافی کا وعدہ فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کو معاف کرتا ہوں، پوچھیں۔ انہوں نے کہا حضور مجھے صرف ایک بات بتا دیں، عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو عمر، اللہ کے حکم سے کیا؟ جبریل اس کی تصویر لے کے آئے ریشمی کپڑے میں مجھے دکھلائی کہ حاضہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ تو اللہ کے حکم سے جبریل آئے، مجھے تصویر بھی دکھا کے گئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی اور پاک لڑکیاں مل جاتی ہیں، خدا کو محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں ملی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فسر عن رسول اللہ، حضور کے وہ جو چہرے پہ غم تھا ختم ہو گیا، چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا، تسلی ہو گئی کہ بات تو عمر کی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایسی باتیں کہنا، ایسی کتابوں میں باتیں لکھنا، حضور کی کوئی شادی جو ہے یاد رکھو کسی نفسانی خواہش کے لیے نہیں تھی، اللہ کے حکم سے تھی۔ اسی لیے ساری بیویاں حضور کی بیوہ ہیں ماں سوا عائشہ کے، اور عائشہ کو بھی اللہ نے اس لیے منتخب کیا چھوٹی عمر میں تاکہ حضور کے دین کی امین بن سکے اور اللہ کے دین اور حضور کی داخلی زندگی جو ہے وہ صحابہ کے سامنے رکھ سکے۔ لیکن دشمن تو پھر دشمن ہوتا ہے۔ آج وہی کتابیں ہمارے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ صحبت اختیار کرو بھائی کسی اللہ والے کی، پہلے پتہ کرو اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا تعلق کس بزرگوں سے ہے، کس کی سند سے خلافت چلی آ رہی ہے۔ کسی عالم کے درس میں جاؤ، پتہ ہے اس کا استاذ کون ہے، اس کے استاد کا استاذ کون ہے، پھر فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی سر پہ اس طرح پھیلا ڈالے وہ قلندر بن جائے، ایسے ہر کوئی نہیں قلندر بن جاتا، ہر پھونکنے والے کو مسیحا نہیں کہتے۔ وہ وفد جب آیا حضور کی خدمت میں نجران سے، وہ 60 آدمی پہ وفد تھا، ان کا بڑا جو تھا وہ عبد المسیح، مسیح حضرت عیسیٰ ہے نا، نسبت ان کے ساتھ کی کہ ان کا بندہ۔ ویسے ٹھنڈے دل سے اگر کوئی کہے عبد مسیح یا عبد موسیٰ تو یہ نام رکھنا جائز ہے؟ ہر آدمی کس کا بندہ ہے؟ اچھا عبد المسیح نام رکھو تو وہ تو ناجائز ہے، تم اگر عبد النبی رکھو، عبد المصطفیٰ رکھو، یہ کہاں سے جائز ہو گیا ہے؟ غلام نبی، نبی بخش، پیر بخش، پیرا دتا، یہ کون سے نام؟ یہ تو کافروں کے نام ہیں۔ اللہ کے سوا پیر بھی بچے دے سکتا ہے؟ کوئی کسی کا عبد نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ جب حضور کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور کا لقب کیا ہے؟ عبد اللہ۔ اس لیے اللہ نے معراج والی رات میں فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، عبد۔ اور پھر حضور جب آسمانوں پہ چلے گئے اللہ نے وحی فرمائی، فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ میرا مدنی زمین پہ تھا تو عبد ہے، آسمانوں پہ تھا تو عبد ہے۔
ہر نماز میں حضور کی امت کو کلمے پڑھنے والوں کو کیا سکھلایا گیا کہ نماز میں بیٹھ کے اقرار کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور یاد رکھو اگر یوں فرما دیتے اشہد ان محمد رسولہ تو کافی تھا، اشہد ان محمد حبیبہ خلیلہ تو کافی تھا، لیکن فرمایا نہ تم مسلمان نہیں بن سکو گے. ہر نماز میں اپنا عقیدہ ٹھیک کرو گے محمد اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ مانگنے والا ہے، وہ دینے والا ہے. اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی جب آپ اپنے جھولے میں تھے، قال انی عبد اللہ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن. تو اب جب وہ وفد آیا صحابہ فرماتے ہیں واللہ ایسا وفد ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اتنا شاندار لباس اور ان کے چہرے، ان کے ساتھ احبار بھی تھے، ان کے بڑے بڑے عالم بھی تھے، بڑے بڑے تاجر بھی تھے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی تھے، مدبر بھی تھے، مفکر بھی تھے. 60 آدمی کا وفد تھا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کو کہاں ٹھہرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجد میں. اور کہاں ٹھہرائے؟ ہمارے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس ہے جہاں ٹھہرائے. یعنی اللہ کا نبی جانتا ہے یہ کافر ہیں، جانتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بگاڑ چکے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہراؤ. اور ہمارے کہتے ہیں نہ یہ اللہ کا نام لینے والے آ گئے ہیں، ان کو مسجد سے نکالو. اب تو وہ بیچارے کھل کے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دے بند سے خطرہ نہیں، یہ بستر بند سے زیادہ خطرہ ہے. اصل ان کو پتہ نہیں بھی یہ بھی انہی کی پیداوار ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا کی تھی نا تبلیغی جماعت کی، تو حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے. یہ سارے سلسلے انہی سے چلے ہیں. حضرت تھانوی بھی ان کے شاگرد تھے، مفتی کفایت اللہ بھی ان کے شاگرد تھے، مولانا الیاس بھی ان کے شاگرد تھے، اور حضرت شیخ محمود الحسن اور حضرت مدنی بھی ان کے شاگرد تھے. یہ سارے سلسلے انہوں نے چلائے تھے کہ بھئی تم تبلیغ کا کام کرو، تم صحیح فتویٰ مرتب کرو تاکہ لوگ جھوٹے فتوے نہ دے سکیں، اور تم خانقاہی نظام کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلاؤ. یہ جھوٹے خانقاہی لوگ پیدا ہو کے شرک و بدعات نہ پھیلائیں. اور حضرت شیخ الہند اور مدنی کے ذمہ لگائے کہ تم سیاسی میدان میں آ کے کفر کا مقابلہ کرو. یہ سارا ان کا کام ہے. درخت ایک ہے، شاخیں الگ الگ ہیں، کام الگ الگ ہے. بہرحال وہ ٹھہر گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے ادب سے سلام کیا. پڑھے لکھے لوگ تھے. اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نجران سے ہیں. آپ نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی بات کرے، مجھے تو خوشی ہے. انہوں نے کہا حضور ہماری 2-4 باتیں ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے انہ روح اللہ، انہ رسول اللہ، انہ کلمۃ اللہ. وہ اللہ کے رسول ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے. انہوں نے کہا حضور آپ بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں؟ فرمایا بالکل، بی بی مریم سید عیسیٰ کی اماں ہیں، صدیقہ ہیں، ولیہ ہیں.
باعزت ہیں، باکرامت ہیں، شان والی ہیں. اللہ نے انہیں بیٹا دیا بغیر شوہر کے، تو وہ ان کا جو بڑا تھا نا عبد المسیح، جو ان کا بڑا لیڈر تھا، وہ کہنے لگا حضور امید ہے کہ اب آپ کے ہمارے ڈائیلاگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہم مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ اصل تو معنی یہ ہے نا کہ جب آپ ہی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر تو جھگڑا کم نہیں ہوگا نا. اگر آپ مانتے. اس نے کہا حضور باقی ایک بات ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے. اب ہمارا صرف اتنا سوال ہے کہ آپ پوری کائنات میں کسی پوری مخلوق میں جن و انس میں ہمیں ایک بندہ دکھلا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. کوئی مثال دیں. اور اگر آپ مانتے ہیں کہ اور کوئی مثال نہیں ہے تو پھر اس کو خدا کا بیٹا مان لیں جیسے ہمارا عقیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، وحی لے کے آئے، آپ کے دل پہ القاء فرمایا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ بحث اب میری توحید کے مسئلے پہ ہے، اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا جواب دینا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم. عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. آدم کو تو اللہ نے باپ بھی اور ماں کی ان دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے. اگر بغیر باپ والا خدا کا بیٹا بن سکتا ہے تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو وہ تو پھر خدا بن گیا. اب جب حضور نے یہ آیت مبارک تلاوت کی گنگ ہو کے رہ گئے کیا جواب دیں. انہوں نے کہا اچھا حضور آپ ایسا فرمائیں کہ ہمیں مہلت دیں، ہم ایک رات اس مسئلے پہ پھر آپس میں غور و خوض کرتے ہیں اور پھر کل آپ سے مذاکرات کریں گے. اللہ نے پھر جبریل بھیجا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج یہ آپ کے اب اپنے پاس آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اب پھنسے ہوئے ہیں، ان کو دعوت دو. یا اہل الکتاب تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ نے فرمایا ان کو دعوت دو کہ آ جاؤ میدان میں، اپنے ماں باپ کو بھی لے آؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، اولادوں کو بھی لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اور ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم دونوں میں ناحق ہے اس پہ اپنا عذاب نازل کر. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. دوسرے دن جب بات کے لیے آیا حضور نے فرمایا بھائی لمبی چوڑی باتیں کیوں کرتے ہو، خام خواہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، کل آ جاؤ میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، جو سچا ہے بچ جائے گا، بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا حضور پھر ہمیں رات مہلت دیں. حضور ہمیں جاؤ مہلت دی. انہوں نے عبد المسیح نے کہا زہر کی کڑیا پی لینا لیکن حضور کے مقابلے پہ مباہلے پہ نہ آنا ورنہ ایک بھی نصرانی نہیں بچے گا. جاؤ وصلو کر لو. حضور سے کہو جی بس ہم جزیہ دیں گے، آپ کے تابع رہیں گے، بس ہم نہ مناظرہ نہ بحث کچھ نہیں کرتے ہم.
اور حضور نے بھی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے والذی نفس محمد بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ میرے مقابلے پہ آتے لاستومت الوادی نارا، اسی وادی سے ایک ایسی آگ نکلتی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جلا کے رکھ دیتی۔ حق کا حق ہوتا ہے، جہاں الحق و زہق الباطل، باطل کہاں ٹھہر سکتا ہے۔ کبھی بی عائشہ میں تہمتیں لگاتے ہیں، جیسے یہ نہیں دیکھا ہے کہ عیسیٰ کبھی خدا ہے۔ اچھا خدا ہے تو پھر بیٹا کیسے ہے؟ بیٹا ہے تو خدا کیسے ہے؟ خدا ہے تو پھر تین میں سے ایک کیسے ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ اور ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، اپنے بچوں کو مشنری سکولوں میں پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکاؤٹ بناتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے، ہمیشہ وہ 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، وہ ان کا وہ تسلیس والا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ چوتھی انگلی کوئی تم نے گندی ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ انگریز کی اتباع ہو رہی ہے کہ ہمارے خدا 3 میں سے ایک ہے، وہ عقیدے کا اعلان کرو۔ ہم خوش ہیں، میرا بچہ جی اسکاؤٹ میں 1 کلاس پاس ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے مسجد میں نہ جائیں، ہمارے کرکٹ والے کبھی کوئی کرکٹ میں جیت جائیں یا کوئی چھکا لگا لیں، وہی میدان میں سجدے میں گر جاتے، کعبہ ادھر ہوتا ہے، سجدہ ادھر ہو رہا ہے۔ یار ان کو کہو خدا کا خوف کرو۔ لائیو پہ ساری دنیا تم لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ کعبہ کدھر ہے۔ اچھا ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ وضو تھا یا نہیں، کھیلتے ہوئے وضو رہا تمہارا؟ وہاں تو اتنا پریشر ہوتا ہے نا کھیل کے میدان میں، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے نا بھی کیا ہوشر ہوگا، تو وہاں تو پتہ نہیں کتنے دفعہ ان کی ہوا نکل جاتی ہوگی، لیکن پھر بھی سجدے میں پڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اور قوم ہماری ایسے ہے، جیت جائیں زندہ باد اور ہار جائیں تو مرد آباد، وہی مرد آباد ہے، وہی زندہ باد۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماں سوا دعا کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے، یا اللہ ان کو دین کا مجاہد بنا دے، دین کے لیے محنت کرنے والا بنا دے، دین کے مقابلے کے لیے ان کو کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا ہے، کیا کھیل، کیا تماشے، کتنا ڈوب مرنے کا مقام ہے ٹھنڈے دل سے کہ میری بیٹیاں دشمن کے ملک میں جا کے کبڈی کھیلتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا وہاں کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ ہمارے ہر مسلمان کی بچی کی عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمان کی بچی جس ملک میں ہے، جس عرب میں ہے، عجم میں ہے، فضا میں ہے، ہوا میں ہے، جہاں بھی ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ لاکھ گناہگار ہو، تیرے مدنی کی بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ حضور باپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور کی بیوی آپ کی مائیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر آپ کے کلمہ پڑھنے والے حضور کی بیٹیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تم حضور کی بیٹیوں کو نچا رہے ہو، تم حضور کی بیٹیوں کو ماڈل بنا رہے ہو، تم حضور کی بیٹیوں کو میراتھن ریس میں دوڑا رہے ہو، تم حضور کی بیٹیوں کو سائیکل ریس میں دوڑا رہے ہو، کرکٹ میں مقابلہ کر رہے ہو، کبڈی میں کھلا رہے۔ چلو تو صحیح، آنے دو قیامت انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے، سب کا سبل نکل جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کلام پاک میں مشرک کو نجس کہا گیا ہے، کہتے جی کہ شیطان اس سے زیادہ نجس ہے، لیکن شیطان اور مخلوق ہے، انسان اور مخلوق ہے۔ شیطان کو تصرف دیا گیا ہے آنے کا ہر جگہ، ان کو یہ تصرف نہیں دیا گیا ہے۔ شیطان تو پہلے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، مشرک تو فرشتوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ یعنی تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ان کو آنے دیے گئے؟ مسئلے پوچھنے کی وجہ بھی سمجھاؤ نا۔
کہ شیطان آپ مشرک نہیں آ سکتا، مشرک نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ نجاست مانوی میں مبتلا ہے، اور یہ تو مجسمہ کفر ہے، مجسمہ وسواس ہے۔ ایک آدمی نے احرام عمرہ کیا ہو، دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہو، عمرے کو اپنا احرام کو دھونے کی بھائی کوئی ضرورت نہیں، خدا کے بندے پتہ نہیں کن لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے۔ حرم کی حدود مسجد عائشہ تک ہے اور ادھر عرفات تک ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ملتا ہے، لیکن کعبے کی نماز کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں نہیں، وہاں پڑھے لاکھ تو ملتا ہے نا جی، ہاں بالکل لاکھ ملتا ہے، وہیں مرغیاں کھاؤ، برگر کھاؤ، مزے کرو۔ تمہیں لاکھ سے کیا غلط ہے؟ تم نے بھی نماز پڑھنی ہے، تم نے بھی تو انشاءاللہ یہ 2-4 دن میں پھنسے ہوئے ہو، واپس جانے کے بعد تو مجال ہے، عید والے دن آئیں گے۔ قضا نمازیں سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ معاف فرما دے، اللہ کے حقوق ہیں، اس کے بعد باقی پڑھتے رہو جتنا ہو سکتا ہے۔ میں وکیل بن رہا ہوں، بالکل وکیل بنے، اور صرف کوشش یہ کرنا کہ ظالم کی مدد نہ ہو، مظلوم کی مدد ہو، بس، اور کوئی بات۔ میرا اپنے کئی دوست وکیل ہیں، ان کو الحمدللہ سمجھایا، وہ جب بھی مقدمہ آتا ہے وہ کہتا ہے ابھی بات سنو، کلمہ بھر کے بتلاؤ تم حق پہ ہو یا نہ حق ہو، تم مظلوم ہو ہم تمہارا کیس لڑیں گے چاہے فیس آدھی بھی دے دو، لیکن ظالم ہو کوئی اور وکیل ڈھونڈو۔ نہیں لڑتے، بالکل صحیح مقدمہ لیتے ہیں۔ 5 تن جو مانتے ہیں ان کے نزدیک اسی سے سمجھو نا کہ 5 تن پاک، باقی سب ناپاک، تو کافر ہو گئے۔ یعنی اہل بیت میں صرف یہ 5 تن تھے، باقی حضور کے اہل بیت تھے ہی نہیں۔ بس جاہلوں کا عقیدہ ہے لی خمسۃ النطفی بیا حل الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفا، کافرانہ کلام ہے۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں بالکل بدعت ہے، اگر یہ سنت ہوتی حضرت بلال پڑھتے ہیں۔ اگر آدمی کے پاؤں میں تکلیف ہے یوں ٹانگیں رکھ کے بیٹھے اور سیدھا کرے، کوئی حرج نہیں۔ الوداع طواف جو ہے واجب نہیں ہے عمرے والوں پہ، لیکن کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ احرام کی حالت میں وضو خانے میں جو شیمپو ہے اگر خوشبو ہے تو استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کو اگر سارے بدن پہ استعمال کریں گے، دم ہاتھوں پہ کریں گے تو 5-10 ریال خیرات کریں۔ کرسی پہ تو نماز بہرحال میں نے نہیں پڑھی آج تک کتابوں میں کہ حضور پاک نے یا صحابہ نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہو۔ جب قرآن کہتا ہے بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو کے سے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے ہو لیٹ کے اشارے سے پڑھ لو۔ بیت اللہ کے 7 چکر ہیں، ہر چکر میں موقع ملے، بالکل موقع ملے استلام کرو، بوسہ دو، اللہ نصیب کرے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ جو ہے زور لگاتے ہیں، لوگ قبروں کو چومنے کے لیے بھی زور لگاتے ہیں، عادت جو پڑی ہوئی ہے، کیا کریں، کدھر جائیں؟ اللہ ہدایت دے۔ اور کیا ہے، وہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور لوگوں کو دھکے دینا حرام ہے۔ جنازے میں ایک طرف سلام بھی حدیث میں ثابت ہے، 2 طرف بھی ثابت ہے۔ حنفی مسلک میں 2 طرف ہے، حنابلہ کے نزدیک ایک طرف ہے، نماز دونوں کی ٹھیک ہے۔ ویڈیو بہرحال نہ بنایا کریں تو اچھی بات ہے۔ اگر ایک عورت نے عمرے کی نیت کر لی ہے مدینہ منورہ سے، حیض کی حالت میں ہے، وہ بیٹھی رہے جب تک پاک ہو، عمرہ پورا کرے پھر جائے، ورنہ جب تک وہ احرام میں رہے گی نہ خامد پہ حلال ہوگی اور ساری زندگی گناہ کرتی رہے گی۔ سیٹ پیچھے کرا دو، چھوڑو، نہ جاؤ، بیمار ہو جائے پھر کیا کرو گے، ہسپتال ایڈمٹ ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ یہ تو بہانے ہوتے ہیں نا جی، سیٹ پیچھے نہیں ہوتی اور آگے نہیں ہو سکتی، پیچھے تو 1 منٹ میں ہو سکتی ہے۔ میرے دادا نے، ابو نے
27 تاریخ عمرے پہ آنا تھا، دادا ابو کی وفات ہو گئی، ویزا ٹکٹ، بہرحال ان کی بیوی جو ہے عدت کے بغیر گزارے ہوئے نہیں آ سکتی، 4 مہینے 10 دن۔ اگر ایک آدمی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے لیکن اس نے توبہ کر لی اور اس کے بعد وہ امام بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے، کون گناہگار نہیں ہے یار، ہم سب گناہگار ہیں، کلنا خطاؤں وخیر الخطائین التوابون۔ تو اگر اس نے توبہ کر لی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مرزقنا شفاعت نبیک محمد، حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، حضور سے سوال نہیں کرنا ہے۔ سوال آج کلمہ شریف میں نے کسی حدیث میں تو نہیں پڑھا ہے، لیکن اگر پڑھتے ہیں تو کیا ہے، کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں نا، کوئی خدا نہ خاصا غلط کلام تو نہیں پڑھ رہے، لیکن کسی حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھا ہے۔ اگر آدمی جتنے چلا جائے کسی عزیز کو ملنے کے لیے، واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے کوئی مجرب وظیفہ بتائیں، یہ تو عشق کی بات ہے، جتنی محبت کرو گے انشاءاللہ زیارت ہوتی رہے گی، اور جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنی دفعہ ہوگے، وظیفوں سے تو کوئی نہیں آتا۔ جس نے 1 دفعہ لبیک کہا تو 1 دفعہ آئے گا، 100 دفعہ کہا تو 100 دفعہ آئے گا۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، اب مکے میں رہتے ہوئے عمرہ افضل ہے تب طواف افضل ہے، کیونکہ طواف میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اگر ایک عورت کی ایام حیض کی حالت جو ہے 5-6 دن ہے، لیکن اس سے اب دن بڑھ گئے لیکن خون آ رہا ہے، تو 10 دن اس کو پورے کرنے پڑیں گے۔ 10 دن کے بعد بھی خون بند نہ ہو تو پھر وہ بیماری شمار ہوگا، حیض نہیں ہوگا، پھر غسل کریں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، عمرہ کریں، 10 دن تک دیکھنا پڑے گا۔ بالکل جو دور سے درود شریف پڑھا جائے وہ حضور کو پہنچایا جاتا ہے، اور جو سامنے پڑھا جائے تو حضور سنتے ہیں۔ مجھے تو آج تک سچی بات ہے، یہ جو جھگڑے کرتے ہیں ان کا جھگڑا میری عقل میں نہیں آیا۔ اصل وجہ میں خود چونکہ جاہل آدمی ہوں اس لیے نہیں آیا، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، عالم ہیں، یہ سارے مانتے ہیں کہ دور سے درود پڑھو تو پہنچایا جاتا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ منکر صرف اس بات کے ہیں کہ بھی اگر سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھو حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ بعض علماء سننے کے قائل ہیں، بعض نہ سنیں، چلو پہنچانے کے تو پہنچایا کس کو جاتا ہے، وہ سنتا ہی نہ ہو تو پہنچانے کا کیا مطلب، مانا ہے زندہ ہے تو پہنچایا جاتا ہے، جب زندہ مان لیا تو اگلا جھگڑا کس بات کا ہے۔ بس اللہ ہدایت دے، کیا کریں، کدھر جائیں بھائی، درود پہنچا، اس میں کہتے ہیں، ہاں اس میں بھائی کس کو پہنچایا جاتا ہے یار، مانا یہ ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، جیسے آج بھی آپ کا دوست کوئی دور ہو، آپ کہتے ہیں یار میرا سلام کہہ دینا، وہ زندہ ہے تو کہہ دینا، مر گیا ہو تو کہو کہ میرا سلام کہہ دینا۔ دعا بھی کریں۔ ہمارے خانپور میں مولانا خلیل تھے ڈاہر، بڑے شیخ الحدیث تھے، عالم تھے، ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ مغفر ورحم ہو جاوزن ہو۔ شریعت میں تجارت کے اندر نفع کی کوئی حد ہے، کوئی حد نہیں، لیکن ایک ہی جملے میں حضور نے مسئلہ ہی حل کر دیا، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان کرو نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ 100 ریال کی چیز 1000 میں بیچو،
اصل میں مسلمان بڑی مضبوط قوم ہے. دیکھو نا، ہندو پیسے میں سود کھاتا تھا، 2 پیسے سود، 4 پیسے، یہ ماشاءاللہ 20% کھاتے ہیں، 30%. بہادر قوم ہے نا جی. حرام کو ختم کرنا ہر کسی ہندو کا کام تو نہیں ہے نا. مسجد عائشہ سے یا مسجد بالکل عمرہ جائز ہے. جیرانہ سے حضور پاک نے خود کیا ہے، مسجد عائشہ سے حکم فرمایا ہے. میں نے طواف صفا کے بعد ہوٹل چلا گیا، کپڑے بدل لیے، 2 گھنٹے کے بعد حلق کرائی. دم تو نہیں پڑی، 10-20 ریال خیرات کر دو، لیکن ایسی غلطی نہ کیا کرو. جب دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، جبل عرفات پہ چلے جائیں، حدیبیہ چلے جائیں، جدہ چلے جائیں، یعنی حد حرم کے باہر نکل کے حرام باندھیں. مسافر جو ہوتا ہے اس کی فرض نماز جو ہے وہ قصر ہے، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت، لیکن سنت اور نفل معاف ہے. لیکن پڑھے گا تو پوری پڑھے گا اور ثواب بھی ملے گا، لیکن نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی زیارت کے لیے آتا ہے تو مردہ سب سنتا ہے. بالکل سنتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، یسمع قرآن علیہم. جب مردے انسان لوٹتے ہیں تو ان کے پاؤں کے جوتے کا آواز بھی وہ سن رہا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں. نماز جنازہ میں حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور حنبلی ہے تو پڑھا کرے. اسی طرح فرض نماز میں حنفی ہے تو امام کے پیچھے نہ پڑھے. حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تم چپ رہو، اور یہ بھی فرمایا کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے. بہرحال شافی ہے تو پڑھا کرے. ہم کسی کو لڑاتے نہیں ہیں، نہ یہ لڑانے کے مسئلے ہیں. اگر کوئی مرد کسی دور کی رشتہ دار عورت کو اپنا محرم بنا کے لے، انشاءاللہ نہ عمرہ اس کا ہوگا نہ تیرا ہوگا. زمزم کا پینے کا طریقہ یہی ہے، بیٹھ کے پئیں اور 3 سانس لے کے پئیں. لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کے پیے تو جائز ہے. یہ مسئلہ نہیں کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. اگر عمرے کے دوران میں صفا مروہ دوڑتے ہوئے یہ جو دوائی ڈالتے ہیں کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے، وہ پاؤں کو لگ جائے کچھ نہیں ہوتا. وہ خوشبو کے لیے نہیں ڈالی جاتی، وہ تو زہر ہوتی ہے، مارنے کے لیے ڈالی جاتی ہے. اگر فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑی، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو. لیکن آپ نے کہیں جانا ہے، مجبوری ہے، تو فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. داڑھی رکھنے کا تمام مسالک میں کیا ہو، سب کے نزدیک داڑھی جو ہے واجب ہے، اور اس کے مڈانے والا فاسق و فاجر ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. سب کے نزدیک، کسی ایک کے نزدیک بھی گنجائش ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہو پھر مسئلے کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. آپ نے سرمے کا ذکر کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. حدیث میں آتا ہے ایک سرما ہے، اس کا نام ہے اسمد، الف سے میم دال، اسمد. تو سرخ رنگ کا، ہلکا بھورے رنگ کا ہوتا ہے. اگر وہ مل جائے تو حضور نے فرمایا کہ انہا یجل البصر، وہ آنکھوں کو تیز کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، پلکوں کو صاف کرتا ہے. لیکن اصل ملے نا، مشکل تو یہ ہے نا کہ آج کل اصل نہیں ملتا، کیونکہ سرما بیچنے والے اکثر الحمدللہ اپنی برادری ہے، یا انڈین ہے، پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہے، برمی ہے، الحمدللہ وہ کبھی خالص چیز نہیں بیچتے. وہ کوئی سرخ پتھر اٹھا لیتے ہیں، رگڑا لگا کے دے دیتے. انشاءاللہ آدمی 2-3 ہفتے کے اندر اندر اندھا ہو جائے گا. اس میں تلاش کرو، مل جائے تو مجھے بھی دینا. مجھے خود آنکھوں میں تکلیف ہے، 4 مہینے ہو گئے، سارے ڈاکٹر تھک گئے، اب میں بھی تھک گیا. باپ نے اپنی جائیداد میں سب کو عمرہ کرانا چاہتا ہے، سب تیار نہیں ہے تو نہ ہوں.
جو نہیں آتا بدبخت اس کو کوئی ضروری ہے کہ باپ پکڑ کے لے چھوڑے اس کو دفع کرو. جو کرنا چاہتے اس کو کرا دے. جو مکے مدینے نہ آنا چاہے بندے کا بچہ ہے وہ. اس کو خرچ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خرچ دے تو نہیں رہی, وہ ہدیہ تو نہیں دے, وہ تو کہتے عمرہ کرو. ہدیہ دینا منع ہے کہ اس کو باغ دے دو اس کو نہ دو. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے سے انشاءاللہ 40 نمازیں جو حکم ہے حدیث میں وہ 40 نمازیں ہیں, تو 40 نمازیں 8 دن میں پوری ہو جاتی ہیں. باقی ساری زندگی پڑھتے رہو, کس کا دل بھرتا ہے. کسی آدمی کو میں نے سنا حجر اسود کو بوسہ دے رہا تھا, محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. وہ کوئی شیعہ ہوگا بیچارہ, ان کا اللہ تو ولی بنتا نہیں نا, وہ تو علی کو ڈھونڈ رہے ہیں نا. اور ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ علی مشکل کشا ایسا ہے کہ اپنے بچے شہید ہو گئے کربلا میں, وہاں نہیں پہنچا. یہ کبڈی کھیل رہے ہوں تو آ جاتے ہیں یا علی مدد, ننگا کھڑا ہے میدان میں, ہر علی کو پکارے یا علی مدد. اللہ کے بندے, وہ تو حضرت حسین کو چھڑانے میں نہیں پہنچا. یاد رکھو مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ پڑے, وہ صرف اللہ کی ذات. مسئلہ سمجھا کرو. ہاں ولی کا معنی کرو دوست, تو علی سب کا دوست ہے. حضور نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر. علی تم سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا, اور تمہارے ساتھ بغض وہ رکھے گا جو کافر ہوگا. اس طرح ایک آواز آئی السلام علیکم, یا رکن یمانی غلط ہے. پتھروں کو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے, مردوں کو ہے السلام علیکم یا اہل القبور. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سبز پگڑی باندھنا سنت ہے. بہرحال سنت تو بالکل نہیں ہے. سنت وہ ہوتی ہے جو کام حضور نے ہمیشہ کیا ہو. حضور نے زندگی میں کالی پگڑی ایک دفعہ باندھی ہے فتح مکہ کے موقع پہ, تو لہذا کالی پگڑی باندھنا سنت نہیں ہے. سمجھا کرو مسئلہ, جائز ہے. اللہ